بسم اللہ الرحمن الرحیم. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آف پاکستان، پاکستان کی صنعتی ترقی. اس میں MCQs، شارٹ کوسچن آنسر وغیرہ ہم پڑھیں گے. چیپٹر نمبر 6. سب سے پہلے MCQs میں ایک بات تو یہ پوچھی جا رہی ہے کہ جب پاکستان بنا ہے تو پرائیویٹ جو انویسٹمنٹ وغیرہ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے جو پالیسی بنائی گئی تھی وہ کب بنائی تھی؟ 1948 میں بنی تھی. دوسری بات، PIDC پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کا سیٹ اپ کب ہوا تھا؟ 1962. In dash 10 categories of factories were nationalized. 10 اقسام کی جو فیکٹریاں ہیں اس کو نیشنلائز کیا گیا تھا، وہ 1972 میں کیا گیا تھا. 1972 میں. لیدر از ٹینڈ، لیدر کو، چمڑے وغیرہ کو، اس کو جو رنگنے کا کام کہاں کیا جاتا ہے؟ بلوچستان میں. ڈیش آر prepared by using wool and synthetic material. synthetic material اصل میں مصنوعی جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. کارپیٹ جو ہے، قالین وغیرہ، وہ پریپیئر کی جاتی ہے. اس میں ایک تو اون کی ضرورت پڑتی ہے اور مصنوعی مٹیریل بھی اس میں استعمال ہوتا ہے. اب بات کر رہے ہیں بلینکٹس کی، کمبل کی. کمبل جو ہے نا، جو پریپیئر کی جاتے ہیں، تیار کی جاتے ہیں کس چیز سے؟ کاٹن ہینڈ لوم سے. اگر میرے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو ویڈیو ملتی رہیں، اور شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. اس کے بعد نمبر 7 ہے سافٹ ٹمبر اینڈ لیدر. یہ ایک جو نا ٹمبر کی جو لکڑی ہوتی ہے بالکل نرم سافٹ ہوتی ہے، اور لیدر چمڑا وغیرہ جو ہے از ریکوائرڈ ٹو میک اسپورٹ گڈز. کھیلوں کے سامان کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ان دونوں چیزوں کو. اگلا کوشچن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے سندھی کڑھائی ہوتی ہے ایسے ہی بلوچی کڑھائی ہوتی ہے، بلوچی آرٹ ہوتا ہے. اس کے اندر میں جو ہے نا، اگر ہم دیکھتے ہیں تو شیشے اور ریشمی دھاگے، جس میں لکھا ہوا ہے سلک تھریڈ، اس سے جو ہے اس کو جو ہے نا کڑھائی وغیرہ کی جاتی ہے، تو اس کو بلوچی آرٹ کہا جاتا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری از دا بیک بون آف پاکستان اکانومی. ٹیکسٹائل مل، کپڑوں کی جو ملیں ہوتی ہیں، کپڑوں کی جو فیکٹریاں ہوتی ہیں، وہ اصل میں پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. نمبر 11 ہے دیر آر 70 وولن ملز ان پاکستان ایٹ پریزنٹ. حال ہی میں تقریباً 70 کے قریب اونی ملز ہیں. اس کے بعد ہے کراچی از دا بگیسٹ سینٹر آف سلکن ٹیکسٹائل انڈسٹریز. ریشمی ٹیکسٹائلز، ریشمی کپڑے کی جو بڑی بڑی فیکٹری کارخانے ہیں وہ کراچی میں ہیں. دیر آر 78 شوگر ملز ان پاکستان. پاکستان میں 78 شوگر کی، چینی کی ملیں ہیں. پنجاب ہیز 40 شوگر ملز. پنجاب میں تقریباً شوگر ملز جو ہیں وہ 40 ہیں، اور سندھ میں 32 ہیں. لائم اسٹون اینڈ جپسم is used in the manufacturing of cement. سیمنٹ کو بنانے کے لیے مینوفیکچرنگ میں لائم اسٹون، چونے کا پتھر، اور جپسم، یہ دونوں چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، یوز ہوتی ہیں. At present there are 25 cement فیکٹریز ان پاکستان. پاکستان کے اندر تقریباً 25 کے قریب جو ہے
وہ سیمنٹ کی فیکٹری ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 21 کے قریب جو ہے وہ سیمنٹ فیکٹریز ہیں۔ ویجیٹیبل گھی انڈسٹری جو ہے یہ نیشنلائز ہوئی تھی 1973 میں۔ فرٹیلائزر یونٹس جو ہیں پاکستان کے اندر وہ تقریباً 10 کے قریب ہیں، 10 کے قریب جو ہے جہاں پہ کھاد وغیرہ بنائی جاتی ہے، کیمیائی کھاد وغیرہ، اس کی جو فیکٹری ہیں، کھاد کے جو کارخانے ہیں وہ 10 کے قریب ہیں۔ پاکستان اسٹیل مل جو ہے، پاکستان اسٹیل ملز were established with the help of رشیا کے تعاون سے پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی تھی، اس کے اشتراک سے۔ پاکستان اسٹیل مل were established in 1973 میں اسٹیل مل بنائی گئی تھی۔ ہیوی میکینیکل کمپلیکس HMC ٹیکسلا میں ہے، was established with the help of چائنا کے اشتراک سے، چائنا کے تعاون سے یہ HMC جو ٹیکسلا میں ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے۔ اب یہ بنی کب ہے؟ 1968 میں بنی ہے۔ اس کے بعد لائم اسٹون اینڈ جپسم جو ہے یہ پڑھ لیا ہم نے۔ 1956 اس میں کراچی شپ یارڈ اور انجینئرنگ ورکس واز اسٹیبلشڈ۔ کراچی شپ یارڈ ہے اور جو جہاں پہ انجینئرنگ وغیرہ ہے، انجینئرنگ ورکس کا کام کیا جاتا ہے، وہ جو اسٹیبلش ہوئی ہے 1956 میں، 1956 میں۔ اس کے بعد ہے ہتھیاروں کا جو پہلا کارخانہ ہے جہاں پہ ہتھیار وغیرہ بنتے ہیں، اسلحہ وغیرہ بنتا ہے، وہ واہ میں ہے، PNSC۔ یہ اسٹیبلش ہوئی تھی 1963 میں۔ پاکستان میں تقریباً جو ہے 44 ایئرپورٹس ہیں، اور اس کے بعد جو مسافر ٹرینیں ہیں وہ 2272 ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد جو موٹر وے ہے اس کی لینتھ تقریباً 367 ہے۔ کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے، اس کی لینتھ تقریباً 170 کلومیٹر ہے۔ ٹوٹل ریلوے روٹ جو ہے، ریلوے لائن جو ہے وہ تقریباً 7791، یہاں پہ 77 لگا دی جائے، 7791 کلومیٹر لانگ ہے۔ نیشنل ہائی وے جو ہے وہ تقریباً 1735 کلومیٹر لانگ ہے۔ اس کے بعد پاکستان ہیز a new work of road covering 2,59,758 کلومیٹر۔ کراچی کوئٹہ ہائی وے وائے خزدار، بدریہ خزدار جو ہے کراچی سے کوئٹہ جو راستہ جا رہا ہے وہ تقریباً 816 کلومیٹر لانگ، 816 کلومیٹر لانگ ہے۔ PIA اسٹینڈ فار پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ شارٹ کوشچن آنسر، نیم میجر امپورٹنس آف پاکستان۔ جو امپورٹس ہیں پاکستان کی، جو نا درآمدات، جو ہم چیزیں باہر ملک سے منگوا رہے ہوتے ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو مشینز وغیرہ جو ہے وہ باہر سے منگوائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد آئرن وغیرہ جو ہے منگوایا جاتا ہے، آئرن اور خام لوہا۔ پیٹرولیم باہر سے منگوائی جاتی ہیں، اور ایسے ہی جو کھانے کے جو تیل ہے، ایڈیبل آئل جو ہے وہ بھی باہر سے منگوایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نیم فور میجر ایکسپورٹ آف پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں جو ہم یہاں سے دوسرے ملکوں میں بیچتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو رائس، چاول جو ہے، بناسپتی چاول وغیرہ جو ہے وہ باہر بھیجے جاتے ہیں۔ اسپورٹس گڈز، کھیلوں کا سامان جو ہمارا گوجرانوالہ وغیرہ میں بنتا ہے وہ بھی دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ ایسے ہی کاٹن ٹیکسٹائلز، ہمارا جو کپڑا وغیرہ ہے وہ بھی، اور سرجیکل انسٹرومنٹس، سرجری کے جو آلات ہیں آپریشن کے دوران جو ڈاکٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی دوسرے ملکوں میں
بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 3، نیم 4 ریلوے روٹ آف پاکستان، پاکستان کی جو ریلوے روٹس ہیں وہ بتانے ہیں۔ ایک ہے پشاور کراچی وائی راولپنڈی لاہور روڑی، ایک تو یہ ہے۔ ایک کوئٹہ سے زاہدان، روڑی سے کوئٹہ، اور ملتان ٹو جیکب آباد وائی ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ غازی خان سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ ٹرین ملتان سے جیکب آباد جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4، کوشچن نمبر 4 یہ ہے، نیم 4 بگ ہائی وے آف پاکستان، پاکستان کی جو بڑی بڑی ہائی وے ہے جیسے نیشنل ہائی وے، کراچی کوئٹہ ہائی وے، وائی خزدار، انڈس ہائی وے، اور ریجنل کارپوریشن فار ڈیولپمنٹ RCD ہائی وے۔ کوشچن نمبر 5 یہ ہے، نیم 4 ایئر لائنز آف پاکستان، پاکستان کی جو ایئر لائنز ہے PIA، شاہین ایئر لائن، ایرو ایشیا، ایئر بلو وغیرہ، یہ تمام جو ہے جو آج کل موجود ہیں اس کے بارے میں۔ کوشچن نمبر 6 ہے، نیم اینی 4 ٹرینز آف پاکستان، تیز گام، تیز رو، کراکرم، شالیمار، نائٹ کوچ وغیرہ۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 7 ہے، ڈسکرائب ڈومیسٹک ٹریڈ آف پاکستان ان 3 سینٹینسز، 3 یا 4 سینٹینسز میں ہم نے جو ہے بتانا ہے کہ پاکستان کی جو تجارت ہوتی ہے ڈومیسٹک، ایک تو تجارت ہوتی ہے دوسرے ملکوں سے، اور ایک یہ ہے ہمارے اپنے ہی ملک میں جو داخلی تجارت ہوتی ہے، اندرونی جو ہوتی ہے، انٹرنل جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں۔ ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کا ایک اہم پیشہ ہے، ایک اہم آکوپیشن ہے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں میں جو ہے نا ہمارے وہاں ٹریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، خرید و فروخت وغیرہ کی جا رہی ہوتی ہے، سامان بھجوایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو رقم ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہی روٹیٹ ہوتی رہتی ہے، اور پورے سال جو ہے وہ جب روٹیٹ ہوتی ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے جو بے روزگار لوگ ہوتے ہیں ان کو روزگار مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صوبہ پنجاب میں ہم کیا چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں، وہاں سے کیا چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، جیسے گندم، چاول، کپاس، کپڑا اور کھیلوں کا جو سامان ہے، اسٹیشنری وغیرہ اور مشینری وغیرہ، یہ پنجاب سے جو ہے اس کی ٹریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے سندھ سے اکثر ہمیں جو ہے نا کاٹن جو ہے اور ٹیکسٹائل کپڑا وغیرہ جو ہے، ریشمی کپڑا جو ہے اور ربڑ وغیرہ کی جو اشیاء ہوتی ہیں یہ سندھ سے مل رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جو بلوچستان ہے، بلوچستان سے ہمیں جو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، خشک میوجات، ڈرائی فروٹ وغیرہ ہو گئے یا فروٹس وغیرہ، وہ چیزیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 8 ہے، اس میں ہم نے یہ بتانا ہے رائٹ امپورٹنس آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف پاکستان، پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا فرق بھی بتانا ہے کہ ہوتا کیا ہے اس میں۔ اصل میں ایک ہے ایکسپورٹ، ایکسپورٹ میں ہم جو ہے کرتے تھے کاٹن ہو گیا، یا کاٹن کو جو ہے نا کلوتھس کپڑے ہو گئے، رائس ہے، شوگر ہے، کارپیٹس قالین وغیرہ ہو گئی، فش وغیرہ، یا سرجیکل انسٹرومنٹ وغیرہ ہے، یا فروٹ ہے، ویجیٹیبل رائس ہے، ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے ہم دوسرے ملکوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ایسے جو ڈیفنس پروڈکٹس ہے وہ بھی جو ہے دوسرے کنٹریز میں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہم دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں اس کو تو ایکسپورٹ کہا جاتا ہے، اور جو دوسرے ملک سے منگواتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر امپورٹس میں جو ہے نا ہمارے پاس ایئر کرافٹس ہیں، ہیوی مشینز ہیں، اور ڈفرینٹ کائنڈز کے جو کیمیکلز وغیرہ ہیں، وہ میڈیسن وغیرہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، آئرن اور خام لوہا جو ہے، ایڈیبل آئل، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کھانے کا تیل،
پیٹرولیم، الیکٹرانکس اینڈ جو ہے سائنٹیفک جو اکوپمنٹ ہے وہ دوسری چیزیں جو ہے نا ہم جو ہے باہر سے منگواتے ہیں جو دفاعی آلات، تو اس کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں امپورٹ، جو باہر ملک سے منگوائی جا رہی ہیں۔ کوشچن نمبر 9 جو ہے وہ یہ ہے، ڈسکرائب دا ٹریڈ اینڈ کامرس آف پاکستان ان دا ریسنٹ پاسٹ۔ تجارت اور کاروبار کے بارے میں بتانا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر جو ٹریڈ ہے وہ امریکہ، برطانیہ اور جو یورپین کنٹریز ہے، UAE وغیرہ، گلف کنٹریز میں مطلب ہے کہ سعودی عرب وغیرہ ہو گیا، اور ایسے ہی جاپان، چائنا، سری لنکا وغیرہ، اس سے ہم نے جو بہت سی چیزیں ہم اس سے ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، امپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے بہت سی چیزیں تو ہم وہاں سے منگوا رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچنے کے لیے بہت کم چیزیں ہمارے پاس ہیں جو ہم باہر بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تقریباً جو ہے نا 3 بلین کا جو ہے ڈالر کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے، 3 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے۔ اگر مثال تو ہم جو ہے برآمدات کے بڑھنے سے پاکستان کی جو تجارت ہے، تجارت خارجہ جو ہے، اس کے اندر توازن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہماری جو مصنوعات ہیں اس کو بہتر بنائے جائیں، اس کے جو ہے نا کنڈیشن کو، اس کے معیار کو، اس کی کوالٹی کو اگر ہم بہتر بناتے ہیں تو اپنے سامان کی قیمتیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ہم جو ہے کم رکھیں تاکہ ہماری چیزیں بک سکیں۔ اگر ہماری کوالٹی اچھی ہوگی، ہمارے پاس جو کوالٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دوسرے ملک میں نہیں بک پا رہی ہوتی، اس سے کافی نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ نیم دا سی پورٹس کے بارے میں بتانا ہے، اور ہم اس سے کیا کیا چیزیں جو ہے کارگو وغیرہ اسے جو ہے نا ہینڈل وغیرہ کی جاتی ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں ہم نے اس سے بھجوا رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ سی پورٹ میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں، ایک تو کراچی پورٹ ہے، پورٹ قاسم ہے، سمیانی ہے، عثمارہ ہے، پسنی ہے، جونی ہے، گوادر ہے، یہ تمام ہمارے پاس پورٹ ہیں۔ اس میں ہم جو ہے اگر دیکھا جائے، جب ہم ایکسٹرنل ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم زیادہ تر جو چیز سی پورٹ کے ذریعے بھجواتے ہیں وہ ہے کاٹن، وول، لیدر، اور اس کے بعد جو ہے سکنز، رائس وغیرہ ہو گیا، کاٹن ہو گیا، کلوتھ ہو گیا، فش وغیرہ، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہم باہر ملکوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم ان سے دوسرے ملکوں سے منگوا رہے ہوتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ جتنی بھی گاڑیاں وغیرہ ہیں وہ دوسرے ملکوں سے منگوائی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو کبھی کبھار جو ہے ہمیں میٹل گڈس وغیرہ بھی، الیکٹریکل گڈس وغیرہ بھی، تمام چیزیں، اور موٹر وہیکلز وغیرہ کی جو ہے سواریوں کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم دوسرے سے منگوا رہے ہوتے ہیں۔ ایڈیبل آئل، کھانے کا جو آئل ہے، خوردنی آئل، وہ بھی ہم منگوا رہے ہوتے ہیں۔ میڈیسن، یہ تمام چیزیں جو ہے نا امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں دوسری کنٹریز سے۔ اس کا اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 11۔ کوشچن نمبر 11 میں یہ پوچھ رہے ہیں، واٹ از دا میننگ آف ٹرانسپورٹ اینڈ کامنلی practiced in Pakistan and what role do they play in our economy؟ ہماری معیشت میں اس میں کیا جو ہے نا فائدہ ہو رہا ہے۔ اصل میں یہاں پہ جو ہے نا جو ذرائع آمد و رفت ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، مستعمل ہیں ٹرانسپورٹ کے اعتبار سے، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ اگر دیکھا جائیں تو ایک تو بائی روڈ بھی جو ہے چیزیں بھجوائی جاتی ہیں، ریلوے کے ذریعے، ایئرپورٹ کے ذریعے، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ روڈز وغیرہ بھی اس میں ہیں، ریلوے ہے اور ایئرپلین، اور اس طرح جو ہے جو شپس کے ذریعے جو ہے نا پہنچ جاتی ہے، اور اس سے ہماری جو اکانومی کو بھی جو ہے نا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہم جو ہے اپنی آمد و رفت جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرائع آمد و رفت سے ملک کی جو ہے نا زراعت جو ہے، ایگریکلچر، اور جو فیکٹریز ہے، انڈسٹریز ہے، اس کو فروغ ملتا ہے۔ یہ جو ذرائع ہیں اس سے
لوگوں کے ملک کے مختلف علاقوں میں سفر سے قومی اتحاد بھی جو ہے نا پیدا ہو رہا ہوتا ہے، قومی یکجہتی کو پروان مل رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ فائدے ہیں اس کے. اس کے بعد ایک اور یہ ہے کہ ذرائع آمد و رفت جو ہے وہ مقامی جو قومی بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل جو تجارت ہے، اس کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ان ذرائع کی وجہ سے ملک میں علم فنون کو فروغ ملتا ہے اور اس کے فوائد سے پورے ملک میں خوشحالی نصیب ہوتی ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے. اس کے بعد اگلا کوشچن یہ ہے کہ رائٹ 3 سینٹینسز آن ٹریڈ اینڈ کامرس. تجارت اور کاروبار کے بارے میں بتانا ہے. کسی بھی ملک کی جو اقتصادی ترقی ہے، جو اکانومکس ڈیولپمنٹ ہے کسی بھی کنٹری کی، وہ اصل میں ٹریڈ آف کامرس سے ہی ممکن ہے. اور ہمارا جو زرعی اور صنعتی ایگریکلچر کے اندر اور انڈسٹریز کے اندر ہماری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس سے تجارت کی مدد سے وہی پھیلتی اور پھولتی ہے، بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے. اصل میں تجارت کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ قسم ہے جو انٹرنل ہوتی ہے، ڈومیسٹک ہوتی ہے، اور ایک فارن ہوتی ہے، دوسرے ملکوں میں بھجوائی جا رہی ہوتی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورا سال جو ہے نا، اس سے جو روزگار اور لوگوں کے فلاح بہبود سے وابستہ ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور ملک میں خوشحالی آ رہی ہوتی ہے. ای کامرس، ای تجارت کے کوئی 4 جملے لکھیں، اس کے بارے میں کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ اصل میں جو ہے نا کمپیوٹر کے ذریعے اور انٹرنیٹ کی مدد سے جو ہے یہ تجارت کی جاتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ بہت ہی کم وقت میں اور بہتر طور سے ہو جاتے ہیں. ایکسپورٹ امپورٹ کو فروغ مل رہا ہوتا ہے، فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور بڑے بزنس کے اداروں سے تعلقات بنانے میں مدد ملتی ہے. بڑے جتنے بھی بزنس کے جو ادارے ہیں، اس سے آپ اپنے ریلیشنس وغیرہ کر سکتے ہیں، تعلقات بڑھا سکتے ہیں. اور کسی بھی ملک کی جو اسٹاف ہے، ان کو اگر اپنے شیئر خریدنے اور بیچے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی جو نا رقم وغیرہ، منی وغیرہ ٹرانسفر کرنا، یہ بہت ہی آسان ہے. اور تجارت میں بھی بہت ہی آسان اور یہ جلدی ہو جاتی ہے. کچھ چیز منگوانی ہے تو آسانی سے جو نا ہو سکتا ہے معاملہ. کوشچن نمبر 14 ہے رائٹ ڈاؤن اینی 4 یوز آف ای کامرس. ای کامرس کے جو فائدے ہیں یا یوزز ہیں قومی ترقی کے حوالے سے لکھیے. اصل میں ہماری جو اقتصادی ہے اور سماجی جو شعبے ہیں، اس میں ترقی کا جو عمل ہے اس کو قومی ترقی کہا جاتا ہے. وسائل دریافت کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو عوام الناس کی زیادہ فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عوام کا ایک جو ہے نا معیاری زندگی کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشی اور سماجی تحفظ کی ضمانت ہے. دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قومی ترقی انسانی اور قدرتی وسائل کی قوت اور طاقت اور استحکام کی عکاسی ہوتی ہے، جن کی بدولت زندگی انتہائی سہل اور پر آسائش ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے. شورٹ کوسچن آنسر نمبر 15 آخری جو ہے اس کو ذرا سن لیجیے. رائٹ ڈاؤن اینی 4 امپورٹنس پرابلم آف انڈسٹریز ان پاکستان. پاکستان کی جو انڈسٹریز ہے اس میں کیا کیا مسائل ہیں، صنعتوں کے بارے میں بتانا ہے. اصل میں ہماری جو جتنی فیکٹریز ہیں اس میں بہت سے مسائل ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس پرابلم کو سولو کریں. اس سے ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے کہ ہمارے پاس ہنرمند جو کارکن ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. جن کے اندر زیادہ سکلز ہے، ایسے ورکرز اس کی شارٹیج ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی وغیرہ اور ایندھن، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، پیٹرولیم وغیرہ، انرجی، چیزیں ہمارے پاس بہت کم ہیں، نہیں ہیں. اور اس کی جو قیمتیں بھی ہیں وہ غیر یقینی ہیں، کبھی کمی کبھی زیادہ. اور جتنے بھی فیکٹری والے ہیں اور جو ٹریڈرز ہوتے ہیں، تاجر وغیرہ، وہ بہت زیادہ جو ہے نا پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں، زیادہ اس میں ان کی لالچ ہوتی ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. پھر جو نا ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہیں، اور صنعتی ترقی کے نام سے ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اس کے لانگ کوسچن آنسر بعد میں پڑھ لیں گے.
اور اس کو لازمی آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں. کچھ بچے انگلش میں پیپر دے رہے ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کا، کچھ اردو میں دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ دونوں چیزیں آمنے سامنے لکھی ہوتی ہیں. اگر کچھ چیز یہاں سمجھ نہیں آ رہی اس میں سے دیکھا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین.